تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں، کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں، کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں، تعظیم نبی ہو تو سبھی اچھی لگتی ہے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، وزار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا بھائیو، پہلے 4 فتوے جو کہا تھا کہ کافر بھی ہوتا ہے جو نہیں مانتا، گستاخ بھی ہوتا ہے، ابلیس بھی ہوتا ہے، شیطان بھی ہوتا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب یہ شعر لکھا پڑا جاتا ہے، نہ پولیس کو تکلیف ہوتی ہے، نہ فوج کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ زرداری کو پرواہ ہوتی ہے، نہ گیلانیوں کو کچھ ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوتا، نہ محلے میں کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، نہ گلی میں کسی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی وہابی میسج کر دے کہ گود عائشہ میں پیغمبر وفات پا گئے، گود عائشہ میں پیغمبر وفات پا گئے، ابلیس کو جشن کی سوجی اور آگے کچھ لکھ کے بھیجے، کہتے جی دیکھو اختلافی بات ہے، یہ کیا کیا ہے بھائی؟ میں انشاءاللہ اسی کے اینڈ پہ دیتا ہوں۔ دوستو ذرا بات کریے، سنبھل کے کریے، مقصد کسی کو دکھ دینا نہیں ہونا چاہیے، مقصد بات سمجھا دو، اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اس کا نصیب نہ آئے قالوا سلاما، یہ کس لیے ہے؟ اسی لیے دل وہ بھی دکھائیں آپ بھی دکھائیں تو برابری ہو گئی، لیکن نہیں، اتنا ضرور ہے کہ بال اس طرف بھیجیں تو آپ تھوڑا سا پکڑ کے اس طرف کر دیں، پاجی آپ ہی پاسا دیکھو۔ اب کہتے ہیں جی جشن میلاد، اصل میں صرف آپ کو یہ مان لینا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، یہ میلاد نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا حضور میلاد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ ہے میلاد۔ کہا جی کیا کریں؟ کہا کاغذوں کو رنگ دیں، رنگ دے کے بازار میں لٹکائیں، وہاں پھول جھڑیاں بنائیں، وہ خریدی جائیں، پیسہ لگایا جائے، یہ چیزیں پوری ہوں، بازار سجیں، گھوڑے سجیں، گدے سجیں، جانور سجیں، ریڑیاں سجیں، ٹرالیاں سجیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، یہ پکایا جائے، وہ ہوا جائے، ایسے نکلا جائے، جلوس بنایا جائے، اظہار کیا جائے، تو پھر میلاد ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو ایسے نہیں کرتا کہو تسی ہو۔ کیا جی ایسی کون ہے؟ میلاد دے منکر ہو۔ وہ کون ہوتا ہے؟ کافر، گستاخ، ابلیس اور شیطان۔ ہم نے پوچھا بھائی ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، 4 امام برحق نے، بھائی بولو سارے، چکو ہاتھ جڑے برحق مندے، ادھے نہیں مندے، ٹھیک ہے سر، برحق ہے۔ اچھا جی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، لو جی انہوں نے تو بڑا پیار سی۔ وہابی تو نہیں تھے؟ نہیں جی۔ بھائی گستاخ تو نہیں تھے؟ کہا نہیں جی۔ میں نے کہا دوست ایک کام کر، جا تجھے پوری زندگی دیتا ہوں، قبر کی منزلیں دیتا ہوں، تیری اگلی پچھلی نسلوں کو کعبہ کے رب کی قسم مہلت دیتا ہوں، دل کھول کے دیتا ہوں۔ ایک حوالہ ایسا لیا، امام احمد، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے صوبے کے، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے شہر کے، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے محلے کے، اپنے اپنے چوک سے، اپنے چوک کے بازار سے، اور بازار میں اپنی گلی سے یا اپنے گھر، مسجد، مکتب سے ایک مرتبہ تو یہ سب کچھ کیا ہو جو تو نے کیا ہے۔ حق بنتا ہے نا میرا؟
جو اس طرح کا میلاد نہ منائے وہ منکر بھی، وہ کافر بھی، گستاخ بھی، ابلیس بھی، لعین بھی، شیطان بھی۔ تیری باتیں سچی؟ کہندا جی سچی۔ میں نے کہا چاروں امام سچے؟ کہا سچے۔ کہا انہوں نے اس طرح کا کچھ کیا؟ کہندا جی کیتا ہونا ہے، کیتا ہونا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ بھئی اگر کیا ہے محبت کا اظہار، ان کو امامت ملی، مرتبہ ملا، عہدہ ملا، عزت ملی، شہرت ملی، دنیا جانتی ہے، محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، پیارے بھی ہیں، لوگوں کے اندر معروف ہیں۔ اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر تو کیوں کر رہا ہے؟ مقلد کیسا ہے؟ بول تو صحیح۔ کہتے ہیں جی برحال کی ہوگی، نہیں جی کی نہیں ہوگی، ایک حوالہ دکھا، اگر مل جائے تو تو سچا، تو سچا، اگر نہ ملے رب کے واسطے غور کر، تو نے کہہ کیا دیا ہے ظالم؟ تو نے چاروں اماموں کو کیا بول دیا؟ انہوں نے تو اس طرح سے نہیں منایا، اور جو اس طرح نہ منائے تیری نظر میں وہ کافر، منکر، گستاخ، ابلیس، لعین، شیطان۔ اب اپنوں سے پوچھ لینا جو چاروں اماموں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہو وہ دنیا کا کیسا اچھا انسان ہوگا۔ میں نہیں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے حق نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں، میں دور نہیں کرنا چاہتا، میں تو آئینہ دکھا کے ذرا قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی داغ ہو تو آئینہ خاموشی سے داغ اتارا نہیں کرتا، کہتا ہے۔ اتارنا اس میں خود ہوتا ہے جس کا چہرہ ہوتا ہے، اتار لے اس کی مرضی، سائڈ پہ ہو جائے اس کی مرضی، وہ بعد میں آنے والوں کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، تبع تابعین یا تابعین میں سے ایک نام، اونلی ون، وہ تابعی مکے کے ہوں، مدینے کے ہوں، کوفے کے ہوں، شام کے ہوں، دمشق کے ہوں، اردن کے ہوں، لبنان کے ہوں۔ حضرات اس وقت جتنا ایریا مسلمانوں کے پاس تھا، کسی ایک جگہ سے ایک تابعی کہ جس نے اس انداز کے اندر آ کر کے جلوس نکالے، قیادت کی، جھنڈیاں لگائیں، بازار سجائے، اگر مل جائے تو ٹھیک، اگر نہ ملے تو تیرے فتوے کو ذرا پھر سے بیان کروں۔ جو میری طرح نہیں مناتا نا وہ میلاد کا منکر ہے، اور منکر کافر ہے، اور کافر گستاخ ہے، اور لعین ابلیس اور شیطان ہے۔ معاذ اللہ اس بد نصیب آدمی کو پتہ نہیں چلا کہ لاشعوری میں کیا بول گیا ہے، اس نے کسی تابعی کو بھی معاف نہیں کیا۔ کہا جی جو میری طرح نہیں مناتا، اس طرح اظہار نہیں کرتا، اسے پیار نہیں۔ اور لوگوں بولو صحابہ سے بڑھ کے بھی کسی کو پیار ہوگا؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبوب کا اشارہ ہوتا تھا، ان کا خون تیار نہیں ہوتا تھا بلکہ قدموں میں بہہ کے دکھا دیتا تھا۔ یہ تھی صحبت، یہ تھا اثر، یہ تھا دیدار، یہ تھا پیار، یہ تھا تعلق۔ وہ تو محبوب کے پیار میں اولادیں چھوڑ دیتے تھے، ماں باپ چھوڑ دیتے تھے، رشتہ دار۔ آقا نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیاں مسجد میں آنا چاہیں تو روکا نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کی شادی ہوئی تو بیگم کو کہنے لگے کہ باہر مرد ہوتے ہیں، تو نہ مسجد میں نہ جایا کر، رش ہوتا ہے، بازار بھی ہوتا ہے۔ باپ کو پتا چلا، بلایا، کہا یار تو نے کیوں روکا ہے؟ تو نے حدیث نہیں سنی آقا کی؟ کہنے لگا سنی تو ہے لیکن واللہ لنمنعہن، لیکن مسئلہ مجھے جو باہر گڑبڑ نظر آتی ہے اس وجہ سے میں تو نہیں جانے دوں گا۔ پڑھ کے دیکھیے ذرا سیرت ابن عمر کو۔ صحابی کہتے ہیں کہ مرتے دم تک ابن عمر نے اپنے بیٹے سے پھر بول کے نہیں دیکھا ہے۔ کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ لنمنعہن، ہم منع کریں گے، تو پھر بیٹا بیٹا ہی نہیں ہے۔ کیسا پیار ہے جو میرے محبوب کی بات سے پیار نہیں کرتا؟ اتنی عظمت ہے، اتنے دل میں پیار۔ اور یارو مان لیجئے اتنے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، خلفائے اربعہ، ان لوگوں کو محبوب سے پیار نہیں تھا۔ اگر انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا ہے تو ایک جگہ تو دکھا دیں۔ دور صدیقی میں خلافت موجود ہے، پیغمبر کے سسر بھی ہیں، سسر کو پیار نہیں تھا، ایسے بیٹی دے دی۔ دوسرا دور جو ہے جناب عمر فاروق کا حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، ان کو اتنا لمبا اللہ نے پیریڈ دیا، پیغمبر کے سسر ہیں، پیار نہیں تھا۔ ایک دفعہ تو کر لیتے نا جس طرح تو نے کیا ہے۔ او بھائیو، حضرت عثمان کی سخاوت، روپیہ، پیسہ، دولت،
آج کام آتی، گلیاں سج جاتی، اتنا لمبا پیریڈ اور وقفہ ملا خلافت کا، حکومت کا، بادشاہت کا، محبوب کے ڈبل داماد ہیں، ان کو بھی پیار نہیں تھا۔ چلے ان تینوں کو تو نہیں تھا، حیدر کرار کو تو تھا، وہی کر لیتے یار۔ اگر مل جائے تو تجھے تیرے رب کا واسطہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، اپنے الفاظ پہ غور کر، توجہ کر، تھوڑی سی حیا کر اور تھوڑا سا اس پہ دھیان کر، ضمیر کی عدالت میں ذرا جا کے فیصلے کو رکھ، کانوں کو کھول، دل کو کھول، آنکھوں کو کھول، پھر کچھ سوچ کے بول کہ میں نے جو کہا کہ جو اس طرح نہ منائے جیسے میں مناتا ہوں وہ میلاد کا منکر، اور جو منکر وہ کافر، گستاخ بھی ہے، ابلیس بھی ہے، لعین بھی ہے۔ ظالم تیرے ان جملوں نے کسی صحابی کو بھی معاف نہیں کیا۔ 12 ربیع الاول کا وقت آیا، 12 ربیع الاول کی صبح فجر کے بعد اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اچانک طبیعت بگڑ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکل نہیں رہے، اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ پریشان ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن، ابو بکر صدیق کو آواز دی گئی، دوڑتے دوڑتے ابو بکر خطاب دوڑتے دوڑتے، ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے، تمام صحابہ کرام ایک جمع غفیر لگ گیا عائشہ کے حجرے کے اندر۔ صحابہ کرام بے چین ہے، کوئی خبر دے، ہو کیا رہا ہے، خیر بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت فجر کے بعد بگڑنا شروع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے رہے اور سر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹمٹماتے نگاہوں سے صحابہ کرام کی طرف دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ اب مجھے مسواک چاہیے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا گیا تو اللہ کے نبی نے لے کر اپنے منہ میں مسواک رکھا، لیکن میرے نبی کو چبانے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے ہاتھ سے مسواک لیا اور اپنے منہ میں رکھا اور چبا دیا، نرم کر دیا اور اللہ کے نبی کو دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو لیتے ہیں اور اپنے دانتوں پر رگڑ کر اما عائشہ کو واپس کرتے ہیں۔ وقت گزرتے رہتا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کھڑے ہوتی ہے اور اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا، ذرا وہ لوگ بھی سوچ لیں، سن لیں آج اس بات کو، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موت نہیں آئی، نبی مرے نہیں، نبی کا نہیں ہوا، صرف پردہ جو فرمائے ہے۔ میرے آقا نے آخری الفاظ میں کراہتے ہوئے کہا، یا اللہ یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دینا۔ کون کہہ رہا ہے دوست؟ میرے نبی کے الفاظ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دے، یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دے۔ 12 ربیع الاول کا دن ذہن میں رکھنا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا باپ تڑپ رہا ہے، بیٹی کھڑی ہوئی ہے، حسن اور حسین دونوں پریشان۔ اچانک بیٹی کی زبان سے الفاظ نکلے، یا اللہ میں اپنے باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، یہ موت کی سختی سے بچا لے، یا اللہ موت کی سختی سے بچا لے، یا اللہ اس موت کی سختی سے بچا لے۔ 12 ربیع الاول کا دن، نبی کی بیٹی پریشان، نبی کے نواسے پریشان، صحابہ کرام پریشان۔ اچانک صبح میں چاشت کے بعد کا وقت 9:30 یا 10 بجے کا وقت تھا، ملک الموت حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے جسم سے نکال لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیے گئے، اب نبی نہیں بولے گا کبھی۔ صحابہ پکار رہے ہیں، یا رسول اللہ بولیے کچھ، صحابہ چیخ رہے ہیں، بولیے یا رسول اللہ کچھ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا بے ساق و دار و خطار روتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ دو نواسے بازو میں پہلو میں بیٹھ کر نانا کے ہاتھوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ نانا کچھ تو بول دیجئے۔ میرے نبی کا گھرانے کا یہ عالم تھا۔ 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام پریشان تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سار و خطار مسجد نبوی میں ٹہل رہا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار کو لیا مسجد نبوی کے صحن میں ٹہل رہا ہے اور اعلان کرتا ہے میرا عمر، کہتا ہے کہ کوئی آدمی آ کر کے نبی کے انتقال کی خبر مجھے دے گا۔ عمر کی
तलवार उसकी गर्दन काट डालेगा। और वो सिद्दीक को समझ में नहीं आ रहा किसको कैसे संभाला जाए। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा गया, नबी के हुजरे से ऐसा खड़ा हुआ है, कोई इंसान नहीं, उसके जिस्म में जान नहीं, बिल्कुल मुजस्सिमा है, कोई हरकत जिस्म में नहीं, मुजस्सिमा जैसा पीठ दीवार को लगाकर खड़ा हुआ है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेयारो मददगार लोगों के दरमियान में खड़े हैं। तमाम सहाबा किराम में सकता छा गया, तमाम सहाबा अपने अपने घरों को छोड़कर दौड़ रही हैं, बच्चों में बिलबिलाहट शुरू हो गई, तमाम सहाबा किराम परेशान हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार को फिजा में बुलंद करके कहता है, कोई नहीं कहेगा नबी का इंतकाल हो गया, नबी जिंदा है हमारा, नबी बात करेगा, कोई नहीं कह सकता, अगर कोई कहेगा तो गर्दन को मैं उड़ा लूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर तशरीफ फरमा होते हैं, सूरह आल इमरान की 144 नंबर की आयत पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं कि भाई उमर सुन, अल्लाह ने क्या कहा है इस कुरान के अंदर। अल्लाह कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पिछले नबियों के जैसे नबी और पैगंबर थे, पिछले नबी भी कत्ल कर दिए गए, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कत्ल कर देता, क्या उन पर मौत वाक़ हो जाती, तो क्या तुम इस्लाम से फिर जाओगे? जो मोहम्मद को मानता था वो कभी इस्लाम से नहीं फिरेगा, जो अल्लाह को मानता था वो इस्लाम से कभी नहीं फिरेगा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब अबू बकर ये अल्फाज मेरे सामने दोहरा दिया तो मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि अल्लाह ताला अभी अभी इन आयतों का नुज़ूल कर रहा है। जरा गौर करो मेरे सहाबा पर क्या होगी उस वक्त में, जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बात की और उमर बिन खत्ताब को संभाला, तो जैसे ही उमर बिन खत्ताब ने इन बातों को सुना और कहा कि नबी का इंतकाल हो गया है, अब नबी कभी नहीं बोलने वाला, उमर बिन खत्ताब के बहादुर और ताकतवर हाथों से तलवार जमीन पर गिर गई। मेरे साहबा का तो आलम यह था, 12 रबीउल अव्वल को जोहर का वक्त आया, अजान की बारी आई, नबी का लाशा, नबी की मैयत घर में पड़ी हुई है, जोहर का वक्त आया, अज़ान का वक्त होने को है। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया, बिलाल जाओ अज़ान देना है। मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा कि अब अज़ान नहीं दे सकता, अब इशारा किसकी तरफ करूं? मोहम्मद रसूलुल्लाह पर बता दिया करता, मेरा नबी सामने बैठा होता और मैं शब्द अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उंगली से इशारा करके बता दिया होता। अब नबी नहीं है, अब ये इशारा किसकी तरफ करके दिखाऊं? अल्लाहु अकबर। जरा सोचो दोस्त, क्या मैं और आपने जिंदगी को बना दिया? अज़ान के लिए मजबूर किया गया। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टीले पर चढ़ते हैं और अजान को बुलंद करते हैं। अल्लाहु अकबर खत्म हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म हुआ। जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मेरा बिलाल पहुंचता है तो आदत पड़ चुकी थी बिलाल को नबी की तरफ इशारा करने की। जब मेरा बिलाल कहता है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस जगह पर मेरा नबी बैठा हुआ होता वह नबी को मेरा बिलाल नहीं पाता, तो बेयार व मददगार होते हुए वहां से गशी खाकर जमीन पर गिर जाता। ये हाल तो मेरे सहाबा का था, मेरे नबी के घराने का था, मेरे सहाबियात का था, नबी के नवासों का था, मुहद्दिसीन का था। अरे क्या हो गया है दोस्त, इन तकालीफ को, इन हादिसों को मैंने भुला दिया और आज जश्न मनाते हो, तुम जश्न मनाते हो। और आज मैं नबी का नाम लेकर, मैं नबी का कलमा पढ़कर, मैं नबी से शिफात का यकीन करते हुए आज मैं जुलूस निकाल रहा हूं, मिठाइयां तकसीम कर रहा हूं। किसने किया था, याद है ये बात? नबी के इंतकाल की खबर जब शैतान को मिली तो शैतान ने जश्न मनाया था, याद रखना इस बात का। सहाबा तो कोहराम में थे, सहाबा तो परेशानी के आलम में थे, सहाबा तो गम का पहाड़ टूट पड़ा था। सहाबा तो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे, अब कौन है आकर। जिससे रिश्ता था, जिससे नाता था, जिससे मोहब्बत थी, वो शख्सियत तो चली गई हमारे पास से। अल्लाहु अकबर। और करो अज़ीज़ान मोहतरम, सोचो आप जरा कि 12 रबीउल अव्वल का दिन सहाबापन कैसे गुजरा था और हम क्या कर रहे हैं आज।
آج ہم جشن منا کر، آج ہم مٹھائیاں تقسیم کر کے، آج ہم یا نبی کے نعرے لگا کر، آج ہم نئے نئے کپڑے پہن کر، آج ہم جلوس نکال کر، آج ہم جھنڈیاں لگا کر دوست نہیں بن سکتے، تم دشمن ضرور بن سکتے ہو، یاد رکھو اس بات کو۔ کوئی بھی مفتی، کوئی عالم ان واقعات سے منہ نہیں موڑ سکتا، یاد رکھو۔ کوئی عالم اس واقعات سے، ان باتوں سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا۔ حقیقت ہے یہ کہ ربیع الاول کی 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک نبی پر جو ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، وہ 23 سالہ دور نبوت میں اتنی تکالیف میرے نبی نے نہیں جھیلی تھی۔